Welcome. Welcome to Al Khaliq Academy e-learning program. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم کلاس 4 کی اردو پڑھ رہے ہیں، سبق نمبر 1 ہم، جو کہ آپ کی بک کی صفحہ نمبر 6 پر موجود ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ کس طرح ہم کریں تیری قدرت بیان۔ ہم دراصل ہمیشہ اللہ تعالیٰ ہی کی وحدانیت سے متعلق ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی خصوصیات سے متعلق ہوتی ہے، اس کی قدرت سے متعلق ہوتی ہے۔ تو اس میں بھی کچھ ایسی ہی باتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ ہم تیری قدرت کس طرح سے بیان کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے جس طرح سے یہ دنیا تخلیق کی، ہمیں تخلیق کیا، ہماری آسائش کے لیے تمام چیزیں تخلیق کی ہیں، تو ہم اس کی حمد و ثنا کیسے بیان کر سکتے ہیں۔ اگلی لائن میں شاعر یہی کہتا ہے، تیری حمد و ثنا ہے زباں در زباں، یعنی ہر ایک کی زبان پر اللہ تعالیٰ کی حمد ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریفیں ہیں۔ ہر طرف تیری جلوہ گری ذو فشاں، اور ہر طرف یعنی ہم جس بھی شے کو دیکھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی ہوئی ہے، وہ ہمارے لیے کوئی نہ کوئی سبق پیش کرتی ہے، کوئی نہ کوئی ہمارے لیے اس کی وجہ ہے۔ ذرے ذرے سے ہے تیری حکمت بیاں۔ آگے شاعر نے اس جملے کی وضاحت کر دی کہ ہم کسی چھوٹے سے ذرے کو بھی اگر ہم کوئی مشاہدہ کرتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ اس میں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہے۔ وہ ہو چھوٹے بڑے یا ہو پیر و جوان، چاہے کوئی چھوٹا ہو یا بڑا ہو، جوان ہو یا بوڑھا ہو، اپنے بندوں پہ رہتا ہے تو مہرباں۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر ہم بڑے ہو گئے یا ہم بوڑھے ہو گئے تو ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہو گئے، بالکل نہیں۔ ہم زندگی کے جس بھی مرحلے میں ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہمارے ساتھ ساتھ ہیں۔ یہ پرندوں کے اڑتے ہوئے کارواں، تیری عظمت کا ہے خوبصورت نشاں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہوا میں کس طرح سے پرندوں کو معلق رکھا، کس طرح سے پرندے ہوا میں اڑ رہے ہیں۔ دن کو سورج سے دیتا ہے تو روشنی، رات میں چاند تاروں کا دلکش سما۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے دن اور رات کے متعلق ہمیں بتایا، سورج اور چاند ستاروں کے متعلق بتاتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورج کے ذریعے دن کو روشنی بخشی اور رات کے وقت چاند تاروں کی روشنی، اور پھر شاعر چاند تاروں کی روشنی اور آسمان پر بکھرے ستاروں کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اس سے ہماری رات کا جو سما ہے وہ دلکش ہمیں محسوس ہوتا ہے، ہمیں بہت دلکش لگتا ہے۔ ہر جگہ تیری رحمت کے آثار ہیں، اے خدا تیری بخشش کی حد ہے کہاں۔ یعنی ہم اللہ تعالیٰ کی تخلیقات پر جب نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری آسائش کے لیے، ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ہر چھوٹے سے چھوٹا ذرہ بھی بغیر حکمت کے نہیں بنایا۔ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر شے میں حکمت پوشیدہ رکھی ہے۔ تو یقیناً آپ کو ہم سمجھ میں آئی ہوگی، آپ نے خود سے بھی اس کی ریڈنگ کرنی ہے، اچھی طریقے سے اسے سمجھنا ہے۔ آپ کے پاس بک ایکٹیویٹی موجود ہے، پیج نمبر 7، الفاظ معنی سے لے کر سوالات دیے ہوئے ہیں آپ کو، اور نیچے آپ کو بک ایکٹیویٹی بھی دی ہوئی ہے۔ کچھ تقریباً کافی چیزیں ہم نے آپ کے پاس سالو کر کے آپ کو دے دی ہیں۔ آپ نے یہ ورک کلیکٹ کر لیا ہوگا، جس میں آپ کے پاس سب سے پہلے آپ نے عنوان تحریر کرنا ہے اس سبق کا، ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے ایک صفحہ خوش خطی کرنی ہے، الفاظ معنی موجود ہیں آپ کے پاس، سوال جواب ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ تشریحات بھی ہیں جو کہ بک ایکٹیویٹی سے متعلق ہے۔ تو بک ایکٹیویٹی میں آپ کے پاس پیج نمبر 8 پر 2 ایکٹیویٹیز ہیں اور 9 پر بھی موجود ہیں۔ تو دیکھتے ہیں ہمارے پاس بک میں کیا ہے۔ صفحہ نمبر 3، آپ کے پاس نیچے دیے گئے شعر کا مطلب آسان لفظوں میں واضح کریں۔ جی صفحہ نمبر 7 پہ آپ کو یہ ایکٹیویٹی دی گئی ہے، یہ تیسری ایکٹیویٹی ہے آپ کی۔ یہاں پر آپ سے اس کی تشریح پوچھی گئی ہے، آپ نے اس کی تشریح بیان کرنی ہے، شعر کا مطلب آسان لفظوں میں واضح کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کے پاس آپ کے اسائنمنٹ میں سالو ہے، ٹھیک ہے، وہاں سے دیکھ کے آپ نے اس کو فل کرنا ہے۔ اس کے بعد صفحہ نمبر 8 آپ کے پاس ہیں، ہم میں سے ہم آواز الفاظ چن کر لکھیں۔ تو ہم آواز الفاظ کون سے ہوتے ہیں؟ جیسے آپ کی نظم میں یہ الفاظ ہیں، آپ کے ہر مصرعے کے آخر میں لکھے ہوئے ہیں، جیسے بیاں، زباں، ذو فشاں، عیاں، پیر و جواں، مہرباں، کارواں۔ یہ تقریباً آپ کے پاس کافی الفاظ ہیں جو ملتے جلتے ہیں،
تو یعنی یہ ہم آواز الفاظ ہیں. یہ تمام آپ نے اس ایکٹیویٹی میں اس طریقے سے لکھنے ہیں جیسے کہ میں نے سالو کیا ہے آپ کے لیے, تو آپ نے یہ اسی طرح سے سالو کرنا ہے. دوسری ایکٹیویٹی آپ کی صفحہ نمبر 8 پر موجود ہے جس میں آپ کو الفاظ کی جمع لکھنی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بھی آپ نے اسی طریقے سے سالو کرنی ہے اور اسائنمنٹ میں بھی آپ کے پاس سالو موجود ہے. یہاں آپ کے لیے ہم نے اسے سالو کر دیا. یہ آپ نے اسی طریقے سے کاپی میں بھی لکھنا ہے اور بک میں بھی اسے سالو کرنا ہے. صفحہ نمبر 9 آپ کے پاس 2 ایکٹیویٹیز ہیں. دونوں ایکٹیویٹیز آپ نے سالو کرنی ہے. صفحہ نمبر 9 پہ آپ کو پہلا سوال دیا گیا ہے, نیچے دیے گئے جملوں کو سوالیہ جملوں میں تبدیل کریں. پہلا جملہ ہے عالیہ بازار جا رہی ہے. ٹھیک ہے, تو آپ نے اس کو سوالیہ جملے میں کیسے تبدیل کرنا ہے یہ بھی آپ کے پاس اسائنمنٹ میں سالو ہے. ٹھیک ہے, جس طرح سے آپ کو دیا گیا ہے آپ نے سوالیہ نشان بھی لگانا ہے. آپ کے پاس جو یہ ایکٹیویٹی ہے اس میں آپ کو واضح طور پہ بتایا گیا ہے کہ آپ نے سوالیہ نشان بھی لگانا ہے, تبھی وہ سوالیہ جملہ کہلائے گا. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہیں آپ کی آخری ایکٹیویٹی درج ذیل الفاظ کو خوش خط لکھیں اور املا کے لیے یاد کریں. تو آپ کو جو الفاظ تحریر کر کے دیے گئے ہیں آپ نے یہاں کالم بنانا ہے. ٹھیک ہے, کالم بنانے کے بعد آپ نے ان کو ترتیب سے لکھنا ہے, صفائی سے, خوش خطی سے, تاکہ آپ کو اچھی طریقے سے ان کی پریکٹس ہو جائے اور آپ کو یہ لکھنا ہے. یہاں ہمارا پہلا چیپٹر جو ہے مکمل ہو گیا. یقیناً آپ کو یہ ہم اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی اور آپ نے اسے 3 سے 4 مرتبہ اچھی طریقے سے پڑھنا ہے تاکہ آپ کو اس کے تمام مصرے یاد ہو جائیں, اشعار اس کے یاد ہو جائیں. ٹھیک ہے, بالکل صاف ستھری رائٹنگ میں آپ نے یہ کام کرنا ہے اور پھر مجھے چیک کرنا ہے. تھینک یو.